بنارس، جسے ان دنوں وانارسی کہتے ہیں، ایک رنگا رنگ شہر ہے۔ ہر گلی ایک منظرنامہ اور ہر موڑ ایک تماشا گاہ ہے۔ یہ ان چند شہروں میں سے ایک ہے جو اردو محاورے کا حصہ بنے۔ شام اود صبح بنارس۔ اود کی شام طوائفوں کے کوٹھوں سے رنگین ہوتی تھی، لیکن گنگا کنارے بنارس کی صبح واقعی آج بھی دید کے قابل ہوتی ہے۔ میں بنارس سے 10 کلومیٹر دور سارناتھ میں ٹھہرا ہوا تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں گوتم بدھ طویل بنواس کے بعد جب گیان حاصل کر کے لوٹا تو اس نے اس جگہ اپنے پہلے 5 بھکشوؤں سے دھرم کے حوالے سے خطاب کیا۔ اسی خطاب میں اس نے اپنے گیان سے حاصل کردہ بدھ مذہب کی 4 انسانی سچائیوں کو پہلی دفعہ بیان کیا تھا۔ یہیں پر اشوک نے ایک عظیم الشان اسٹوپا بنوایا تھا جو آج بھی اپنی پوری شوکت کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس اسٹوپا کے صرف 10 کلومیٹر کے فاصلے پر پورا ہندو دھرم اپنی ذات پات کی جکڑ بندیوں سمیت پوری آب و تاب سے موجود ہے۔ ذات پات کی وہ بدترین تقسیم جس کے خلاف گوتم بدھ نے علم بغاوت اٹھایا تھا اور پورے ہندوستانی معاشرے کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی آمد سے پہلے جس نیک نام اور کامیاب بادشاہ کا پتہ تاریخ میں ملتا ہے وہ اشوک ہی ہے۔ کابل سے لے کر کلکتہ اور لنکا تک جس کی بادشاہت تھی اور جس نے یہ پورا علاقہ ایک بھی جنگ لڑ کر اپنی حکومت میں شامل نہیں کیا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب کلنگا کی جنگ میں وہ 10 لاکھ لوگوں کی لاشیں دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رویا تو اس نے سب سے پہلے ذات پات کی نفرت سے بھرپور ہندو دھرم کو چھوڑا اور بدھ مت قبول کر لیا۔ 4 لاکھ فوج فارغ کر دی اور 50,000 سدھائے ہوئے ہاتھی شاہی دسترس سے آزاد کر دیے گئے۔ دنیا بھر نے اس نے گوتم بدھ کی تعلیمات کا پرچار شروع کیا اور لوگ چوک در چوک اس کے زرعی حاکموں کے ماتحت رضاکارانہ طور پر آتے چلے گئے۔ ان حاکموں کو مہاویر کہتے تھے اور جو انصاف کرنے میں اپنا ایک شہرہ رکھتے تھے۔ سارناتھ سے بنارس جاتے ہوئے جہاں میرے دل و دماغ میں ایک طویل فہرست اور محدود وقت کی جنگ چل رہی تھی، وہیں ایک نام ایسا تھا جس کا گاؤں والا گھر دیکھنے کی مجھ میں ایک عجیب و غریب بےتابی تھی۔ اردو افسانہ اور ناول نگاری کی حیران کر دینے والی عظیم شخصیت منشی پریم چند۔ آج سے تقریباً 150 سال قبل اردو ادب کے افسانے اور ناول کے آسمان پر 2 ستارے ایک ساتھ جھلملائے تھے، ڈیپٹی نذیر احمد اور منشی پریم چند۔ ڈیپٹی نذیر احمد کی توبۃ النصوح ہمیں والد صاحب نے زبردستی پڑھوائی تھی، جبکہ منشی پریم چند کی زاد راہ اور گودان ہم نے شوق سے پڑھی تھیں۔ ڈیپٹی نذیر احمد کی اخلاقیات کے دودھ میں دھلی تحریریں جہاں ہمارے معاشرے کے لیے مشعل راہ کا کام کرتی تھیں، وہیں منشی پریم چند کی ہندو معاشرے کی فرسودہ اقدار میں پسی ہوئی چھوٹی ذاتوں کے المیے اور ذات پات میں الجھے ہوئے اس معاشرے کا دکھ ہم پر واضح کرتی تھیں۔ بنارس گھاٹ، شہنائی والے بسم اللہ خان اور امراؤ جان ادا کی قبریں، ٹیپو سلطان کے بیٹوں کے مزار، کاشی وشواناتھ کا مندر جس کے پہلو میں اورنگزیب عالمگیر کی بنائی ہوئی جنانہ واپی کی مسجد، رات کو گنگا میں دیے بہا کر لوریاں سناتے ہوئے پنڈت اور دیپ بہانے والی پوجا کی رسم کی رنگینی جیسے مرحلوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بھی مجھے منشی پریم چند کے گاؤں والے گھر کو دیکھنے کی لگن قائم رہی۔ چھوٹا سا سفید چونے سے لپا ہوا گھر جس کے ساتھ ایک چبوترا تھا جسے عین ممکن ہے محلے میں گپ شپ کی چوپال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہوگا۔ میں اس چبوترے پر بیٹھ گیا اور پھر میری آنکھوں میں وہ منظر گھومتے چلے گئے جب اس عظیم مصنف نے یہاں بیٹھ کر کفن جیسے افسانے اور گودان جیسے ناول تحریر کیے ہوں گے۔ گزشتہ 2 دنوں سے پاکستان کی منتخب پارلیمنٹ میں جو گالم گلوچ اور جو تم بیزار ہو رہی ہے، اور اب تو عالم یہاں تک آ پہنچا ہے کہ ایک صاحب ببانگ دوہل اعلان کر رہا ہے کہ گالی تو ہمارا پنجابی کلچر ہے۔ گالی دنیا کی ہر زبان میں ہوتی ہے اور ہر زبان اپنی گالیوں کے معاملے میں فصیح بھی ہے اور خود کفیل بھی۔ پشتو کے لاتعداد محاورے، سندھی کی ضرب المثال اور بلوچی بروہی کی گالیاں پنجابی سے مختلف نہیں ہیں۔ اسی طرح عربی محاورہ، فارسی شاعری، یہاں تک کہ دنیا کے ہر مہذب کہلائے جانے والے معاشرے میں گالیوں کا ایک ذخیرہ آپ کو ضرور ملے گا، لیکن جس المیے کا ہم مدتوں سے شکار ہوتے چلے آ رہے ہیں اس پر منشی پریم چند نے ایک انتہائی مفصل مضمون لکھا تھا جس کا عنوان ہی گالیاں تھا۔ اس خوبصورت اور طویل تحریر کے چند اقتباسات درج کر رہا ہوں۔ 100 سال پہلے لکھے ہوئے اس مضمون کو آج کی اپنی معاشرتی اور اخلاقی حالت پر چسپاں کیجیے اور اس ماتم میں شریک ہو جائیے جو منشی پریم چند نے 100 سال پہلے کیا تھا۔ مضمون کے اقتباسات درج ذیل ہیں۔
ہر قوم کا طرز کلام اس کی اخلاقی حالت کا پتہ دیتا ہے۔ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہندوستان روئے زمین کی تمام قوموں میں سب سے نیچے نظر آئے گا۔ ہم بات بات پر گالیاں بکتے ہیں اور ہماری گالیاں ساری دنیا کی گالیوں سے نرالی، مکروہ اور ناپاک ہوتی ہیں۔ جن گالیوں کا جواب کسی دوسری قوم کا آدمی شمشیر اور پستول سے دے گا، اس سے بدرجہ مکروہ اور نفرت انگیز گالیاں ہم اس کان سے سن کر اس کان سے اڑا دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہمارے قومی کمینہ پن اور نامردی کا ثبوت نہیں مل سکتا کہ جن گالیوں کو سن کر ہمارے خون میں جوش آ جانا چاہیے، ان گالیوں کو ہم دودھ کی طرح پی جاتے ہیں اور پھر اکڑ کر چلتے ہیں، گویا ہمارے اوپر پھولوں کی برکھا ہوئی ہو۔ گالیوں سے ہمیں ایک عشق سا ہو گیا ہے۔ گالیاں بکنے اور سننے سے ہم کو سیری ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے ملک میں گالیاں صرف نثر ہی میں نہیں بلکہ نظم میں بھی دی جاتی ہیں۔ ہم گالیاں گاتے ہیں، غصے میں ہم گالیاں بکیں، دل لگی میں ہم گالی بکیں، گالی بک کر زور لیاقت ہم دکھائیں، حتیٰ کہ مذہبی معاملات میں بھی۔ گالی ہمارا قومی ضمیر ہو گئی ہے۔ کسی تانگے پر بیٹھ جائیے اور سنیے کہ تانگے والا اپنے گھوڑے کو کیسی گالیاں دیتا ہے، ایسی فحش کہ طبیعت مالش کرنے لگے۔ اس غریب گھوڑے کی ذات خاص اور اس کی مادر مہربان اور اس کے پدر بزرگوار اور اس کے جد ناہنجار سب اس نیک بخت اولاد کی بدولت گالیاں پاتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہی شوقین رنگین مزاج حضرات ایسے نکلیں گے جو حسیناؤں کے منہ سے گالیاں سننا برکت عظمیٰ سمجھتے ہیں۔ بد زبانی بھی گویا حسینوں کے غمزے میں داخل ہے۔ عشاق کا یہ فرقہ اس حسینہ کو ہرگز معشوق نہ کہے گا جس کی زبان میں شوخی و تندی نہ ہو۔ منشی پریم چند کا یہ مضمون بہت طویل ہے، لیکن اس کا بیان کردہ یہ پہلو خاص طور پر تکلیف دہ ہے، اور وہ یہ کہ معشوقہ اور حسینہ کی خوبصورتی کو بھی فحش گوئی سے وابستہ کر دیا گیا ہے۔ غالب نے ایسے تو نہیں کہا تھا، وہاں گیا میں بھی تو ان کی گالیوں کا کیا جواب، یاد تھی جتنی دعائیں صرف درباں ہو گئیں۔ اور محبوب کی گالیوں کو اسی غالب نے مصری کی ڈلیاں بنا دیا۔ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ یہ بے شرمی اور بے حیائی پر جمے رہنے کے ڈھیٹ پن پر مبنی معاشرہ ہے جو گالی جیسے فسق پر فخر کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گالی دینا فسق ہے، اور اللہ فرماتا ہے، اللہ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہماری کوئی راہ نجات ہے؟